بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے گھر میں پرورش پائے، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے اور جو آخر کار غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ عزیز دوستو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصائے مبارک کو سمندر پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئے۔ اور جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اس وقت کے فرعون کے دربار میں بتایا، تو فرعون کی لاش کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک قوم آباد تھی جسے مسالہ لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی یہ سب کچھ سیکھ رکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے دوران ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ سو ان مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کو اسی طرح رہنے دیا اور ایسے ہی مسالے لگا دیے۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے رد و بدل دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی غرور شدہ لاشیں بھی زمینوں کی تہ کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہن کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانی نوح کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعونوں کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کیسے محفوظ کی گئی ہوگی۔
کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ کون اس کی تصدیق کرے گا؟ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں، قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم اور کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے قرآن آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر سے تعلق رکھنے والے ایک غریب معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی گمشدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی وغیرہ کو حاصل کر لے، اور اسی لیے یہ دریائے نیل کے کنارے دفسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی، اور اس کے کفن پر سینے کے مقام پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کی تفصیل کا جائزہ لیا گیا، تو پھر فرعون والی ممیوں پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہیں جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے ماہر آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جسے اس نے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے سائنسدانوں کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی آلات سے اس کی موت کی وجہ معلوم کی جائے۔ عربی اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس میں پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور تمام فوجی افسران سمیت اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر موریس کائبوائے جو مذہبی طور پر عیسائی تھے۔ جب مائکرو اسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش اور اس کے جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ یعنی اس بات سے تصدیق ہو گئی کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہے۔ یہ نمک اس کی لاش کو غنود کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکا تھا۔ 3000 برس کے دوران یہ رفتہ رفتہ اس کی جسم سے خارج ہو کر جم گیا، اور جب پٹیاں کھولی گئی نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ عزیز دوستو، موجودہ زمانے میں فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر
اخباروں، ٹی وی چینل اور کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں اگر واقعی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی فتنے سے محفوظ بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔